جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے مجھے، وہ عظیم شہید ہے کہ حسین کی جانب سے جسے سند ملی، من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے دین کو سمجھنے والے حبیب ابن مظاہر کے نام. اللہ اکبر، دین کو سمجھنے والے حبیب. ان لوگوں کے پاس ائمہ نے انہیں ایسا علم عطا کیا تھا، علم المنایا والبلایا، علم الغیب. ائمہ نے انہیں عطا کیا تھا. ایک مرتبہ میثم تمار گزر رہے تھے، میثم تمار کو علم عطا کیا مولا کائنات نے، حبیب نے مظاہر کو عطا کیا مولا حسین نے. میثم تمار ایک طرف سے گزر رہے ہیں، سامنے سے حبیب نے مظاہر آ رہے ہیں. حبیب نے مظاہر کہتے ہیں میثم تمار کو، میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو کہ جسے علی کی محبت میں سولی پر چڑھایا جائے گا. میثم تمار جواب دیتے اور میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو جو نواسہ رسول کی نصرت میں کربلا میں شہید ہوگا. دیکھ رہے ہیں، یہ اصحاب وہ تھے. ائمہ کے علم غیب کی بات تو دور کی ہے، یہ اصحاب اس مقام پر پہنچ چکے تھے. مولا کہتے ہیں دین کو سمجھنے والے حبیب ابن مظاہر کے نام. وہ حسین کے جو راستے بھر میں سب کو کہتے جاؤ جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے بیعت اٹھا لی، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. جو شب عاشور چراغوں کو بجھا کر کہے جسے جانا ہے چلا جائے. وہ حسین جو سب کو بھیجے، اس حسین نے حبیب کو خط لکھ کر بلایا. کیا مقام ہے حبیب کا. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اصلاً حسین سے پہلے حبیب کو زینب نے حسین کو بلایا کہ بھیا کیا اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو آپ کی مدد کے لیے بھی آئے. حسین نے کہا بہن زینب، تم نے نانا رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، بابا علی مرتضیٰ کا دور بھی دیکھا ہے، بھیا حسن کا دور بھی دیکھا ہے، کون ہے جو ہماری نصرت کو آئے. زینب نے کہا نہیں بھیا، میں عام شخص کی بات نہیں کر رہی، لیکن میں ایک شخص کو جانتی ہوں کہ اگر آپ بلائیں تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مدد کو نہ ہے. حسین نے کہا بہن زینب وہ کون شخص ہے؟ کہا حبیب ابن مظاہر. کہا حبیب کو بلائیے. حسین نے خط لکھا حبیب کو، قاصد کے حوالے کیے. قاصد جاتا ہے کوفہ کے حالات خراب ہیں. احتیاط سے پہنچا حبیب کے گھر پر، دق الباب کیے. حبیب کھانا کھا رہے تھے. جیسے دق الباب ہوا، لقمہ گلو گیر ہوا. حبیب اپنی زوجہ سے کہتے لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے، لگتا ہے کسی پیاسے نے یاد کیا ہے. حبیب دروازے پر جاتے دروازہ کھولا. کہا من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. مولا حسین کے خط کو لیا، پیشانی پر لگایا، آنکھوں سے لگایا، چومتے ہیں. خط کو کھول کر دیکھا یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے حبیب ابن مظاہر کے نام. بھیا حبیب ہم دشمنوں میں گھر چکے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو آ جاؤ. نواسہ رسول اتنا غریب ہو گیا. حبیب نے خط کو پڑھا، زوجہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، نظریں جھکائی ہوئی ہیں. زوجہ نے سوال کیا کس کا خط ہے؟ کہ آقا حسین نے لکھا. کہ کیا کہا ہے؟ کہ مدد کے لیے بلایا ہے. حالات خراب ہیں، زوجہ پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. حبیب امتحان لینا چاہتے ہیں. کہ پھر کیا ارادہ کیا ہے؟ حبیب کہتے ہیں کہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں. ایک مرتبہ زوجہ جلال کے عالم میں کھڑی ہوتی ہے، اپنی چوڑیوں کو اتارا. کہا ابھی زہرا کا لال تجھے مدد کے لیے بلائے اور تو مدد کو نہ جائے. حبیب کہتے نہیں، میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، میں مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. اپنے غلام سے کہا کہ سواری کا جانور لے کوفہ کے باہر کھڑا ہو جا، میں کسی اور راستے سے باہر آتا ہوں. حبیب کا غلام چلا، جانور لے کر کھڑا ہو گیا. حبیب حالات خراب تھے، کچھ دیر ہو گئی حبیب کو آنے میں. حبیب جیسے ہی قریب پہنچے دیکھا غلام ہے، گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہے اور گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے گھوڑے تو فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے. حبیب کہتے ہیں مولا آپ پر کیسا وقت آ گیا، مولا دنیا کے غلام بھی آپ کی مدد کو آ رہے. حبیب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں. کربلا پہنچے، حسین کے لشکر میں ایک شور بلند ہوا، خوشی کا شور بلند ہوا. حبیب آتے ہیں، اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرایا، کہا مولا میں آ گیا آپ کی نصرت کے لیے. جیسے شور کا بلند ہونا تھا، شہزادی زینب نے فضہ کو بلایا. کہا فضہ یہ شور کیسا ہے؟ کہا آقا کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، حبیب کی خوشی میں ہے. زینب نے کہا اچھا حبیب آ گیا، ذرا فضہ حبیب کو تو بلانا.
اے شہزادی میں آپ کے قربان ہو جاؤں. فضا جاتی حبیب کو بلایا. حبیب کو تو یقین نہ آیا, ارے زینب نے مجھے بلایا ہے. حبیب آتے ہیں, خیمے کے پیچھے حبیب ہے, اندر زینب موجود ہے, حسین ساتھ ساتھ ہے. زینب کہتی اے حبیب, فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کرتی ہے, تیرا شکریہ حبیب, تو میرے بھائی کی مدد کو آیا. حبیب نے خاک کو اٹھایا, سر پر ڈالا, کہا مارے لا, زینب نے مجھے سلام. حبیب, آخری جملے کہوں گا بس. حبیب کی شہادت کیسے ہوئی ہے غور فرمائیے گا. حبیب کی شہادت ایسی ہے کہ جب حبیب کی شہادت ہوئی تھی, مقتل کا جملہ یہ ہے, بال الانکسار علی وجہ الحسین, حسین کے چہرے پر شکست کے آثار نمودار. حبیب اور حسین میں بڑا گہرا رشتہ. جب نماز کا وقت ہوا تھا, ظہر کی نماز کے بعد عاشور کے دن, ابو ثمامہ شہداوی کہتے ہیں مولا جی چاہتا ہے زندگی کی ایک آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوا جاؤں. حسین نے کہا اچھا, ان سے نماز کے لیے مہلت لو کہ جنگ روک دی جائے. ذرا تحمل سے سنیے گا. حسین کہتے ہیں جنگ روک دی جائے. سامنے سے آواز آتی ہے, ارے حسین تم نماز پڑھو گے, تمہاری نماز کہاں قبول ہے. بس جیسے حبیب نے جملہ سنا, حملہ کرتے, کہتے اے دشمن خدا, تیری نماز تو قبول ہو اور میرے آقا کی نماز قبول نہ ہو. مولا آپ کی نماز پر آپ کا حبیب قربان. مولا حسین نے نماز کے لیے, آج جی چاہتا ہے کل سے انشاءاللہ, کل جھولے کی برہمدگی بھی ہے, 6 محرم کو ویسے ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ اس بار کل 5 محرم ہے اور یہاں سے جھولے حضرت علی اصغر برآمد ہوگا. آپ شرکت فرمائیے گا, اس لیے کہ علی اصغر باب الحوائج ہے, حاجتیں پوری ہوتی شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں. لہذا آج میں تذکرہ مکمل کر لوں, کل سے بنی ہاشم کا تذکرہ شروع ہوگا. مولا نے نماز کے لیے صفوں کو درست کیا. مولا کے ایک صحابی ہے جن کا نام سعید ابن جبیر ہے, 90 سال کا بوڑھا صحابی ہے, ہاتھوں میں راشا ہے, تلوار نہیں چلا سکتے, نیزہ نہیں اٹھا سکتے. صبح سے پریشان, میں اپنے آقا کی خدمت کیسے کروں گا. جیسے حسین نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے, سعید آگے آتے, کہتے مولا میں تلوار تو نہیں چلا سکتا, میں نیزہ تو نہیں اٹھا سکتا, لیکن اس سینے کی بوڑھی پسلی ہے, اس قابل ہے مولا کہ آپ کی جانب آنے والے تیروں کو روک سکتے. مولا مجھے اجازت دے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. مولا نے اجازت دی. سعید کبھی دائیں جانب جھک کر تیروں کو روکے, کبھی بائیں جانب جھک کر تیروں کو روکے, اور خدا سے دعا کرتے بارے الہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز مکمل نہ ہو جائے. اور یہاں حسین نے آخری سلام کیا. حسین کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور وہاں سعید کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا خدا حافظ. مولا شہید گرے, شہید کا سر حسین کی گود میں پہنچا. آخری جملے کہوں گا, آپ رو چکے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں, مجلس قبول ہو چکی ہے. حسین کہتے ہیں, سعید کہتے ہیں مولا حسین سے, مولا حل وفیتو یا ابن رسول اللہ, مولا کیا حق وفا ادا ہو گیا. حسین کہتے ہیں انت امامی فی الجنہ, سعید تو جنت میں بھی میرے آگے آگے جائے گا. سعید کہتے ہیں مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں مولا. کچھ دیر بعد سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی داہنی طرف آ کر بیٹھ گیا ہو. حسین کہتے ہیں سعید ادب سے سلام کر, یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے جنت سے لینے آئے. سعید کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. کچھ دیر بعد سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی باہنی طرف آ کے بیٹھ گیا. حسین کہتے ہیں سعید ادب سے سلام کر, ارے یہ میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے آیا. سعید کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین. کچھ دیر بعد سعید کہتے ہیں مولا میرے سر کی طرف کوئی آ رہا ہے. حسین کہتے ہیں سعید ادب سے سلام کر, یہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ تجھے لینے آئے. سعید کہتے ہیں السلام علیکم یا حسن المجتبیٰ. اور اس کے بعد میں کیسے کہوں اور آپ کیسے سنیں گے. سعید کہتے مولا ایسا لگا جیسے کوئی میرے قدموں کی طرف بڑھ رہا ہو. اب حسین سے برداشت نہ ہوا, حسین نے سعید کو زمین پر رکھا, کہا سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے, ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا تجھے لینے کی.
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے خدا ان آنسوؤں کا واسطہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رمال فاطمۃ الزہرا میں جگہ عطا فرما. اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. زندگی بھر اسی انداز سے حسین پر رونے کی توفیق عطا فرما. مقصد حسین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس فرش ادا پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہے. خدا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا اور اس فرش ادا کا واسطہ تمام مومن و مومنات کی حاجات کو پوری فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے خادمین میں شمار فرما. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين